اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ ربیع الاول شریف کا نور اور برکتیں بانٹتا ہوا مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ امید کرتی ہوں خوشبو قرآن سے جڑے ہر فرد نے اس ماہ مبارک کو دل عقیدت، محبت اور احساس تشکر میں رہتے ہوئے گزارا ہوگا۔ ربیع الاول ہم سے جدا ہو رہا ہے اور ہم امیدوار ہیں کہ رب العزت آنے والے ربیع الاول تک ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں کمائی جا سکنے والی ہر وہ نیکی جس پر رب کریم ہمیں معاف کر کے ہم سے راضی ہو جاتا ہے، ایک بار پھر ہمیں کرنا نصیب ہو جائے، آمین ثم آمین۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے جانا کہ مودت اہل بیت علیہم السلام اگر دین کی اجرت ہے تو ولایت علی علیہ السلام کا ایمان اور عقیدہ رکھ کر عمل کرنے والا اس حسنہ کو پا لیتا ہے جس کو پائے بغیر اللہ کریم کسی بھی عمل کو قبول ہی نہیں کرتا اور نہ ہی روز محشر ان اعمال کے لیے میزان لگائے گا۔ رب فرماتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ یوم القیامت وزنا، الیاذ باللہ، کہ یوم قیامت ایسے بدعقیدہ لوگوں کے لیے میں میزان بھی نہیں لگاؤں گا۔ ولایت علی کے اعلان پر قرآنی فکر حاصل کرنے سے گتھی خود بخود سلجھ جاتی ہے کہ سب سے بڑے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے مجمع میں 1.25 صحابہ کرام کے اجتماع میں سب سے بڑی خبر پہنچائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے اعلان کروایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم، حالانکہ ہر کام ہو چکا تھا، ہر چیز موجود تھی، شریعت تکمیل ہو چکی تھی اور 23 سال کی تبلیغ ہو چکی تھی، 80 کی تعداد میں جنگیں جو ہیں وہ لڑی جا چکی تھیں، 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی، 1 مہینے کے روزے رکھے جا چکے تھے اور حج تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے آئے ہوئے تھے، زکوٰۃ نافذ ہو چکی تھی، عمل بالمعروف ہو رہا تھا، نہی عن المنکر ہو رہا تھا، معاشرہ اصلاح کی طرف گامزن ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی رب کریم نے فرمایا ابھی دین مکمل نہیں ہوا، ابھی ناقص ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اکمل کی سند نہ پا سکا اور ایک اعلان نے اس دین کو اکمل ہونے کی سند عطا فرما دی۔ اور یہ اعلان کیا تھا جس نے دین مکمل کر دیا؟ وہ اعلان تھا مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا۔ اسی لیے اتنا بڑا مقام ہے ولایت علی علیہ السلام کی عقیدے کا اور ولایت علی علیہ السلام کے اقرار کا۔ جب مولا علی پاک کی ولایت کا اعلان فرما دیا تو آسمانوں پر اب کوئی ایسی خبر نہیں رہ گئی تھی جو نبوت اور رسالت کو پہنچانی تھی۔ معلوم ہوا مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار لیے بغیر دین ناقص تھا اور علی ولی اللہ کے اعلان کے بعد دین کامل اور اکمل ہو گیا کہ اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہونا تھا۔ اور اتنا اہم اعلان کروا کر اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انداز خطاب ہی بدل ڈالا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ اکبر، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے میری رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ اگر دین میں ولایت علی علیہ السلام کا اعلان نہ ہو تو رسالت ہی نہیں پہنچائی، اور اگر عقیدے میں ولایت علی علیہ السلام کا اقرار نہ ہوگا تو پھر ایمان ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اب اللہ کریم نے سورہ ابراہیم پہلی نمبر آیت میں ارشاد فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام را سے مراد آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور خوشبو قرآن کے پلیٹ فارم سے اپنے ایمان و عقیدہ کو مہکانے والے اب تک یہ جان چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے، یہ قرآن کی طرح نازل ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کی بیشتر آیات میں اس بات کا بیان بھی ہے۔ اور رب فرماتا ہے کہ آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کتاب ہیں جو علمی اور وجودی ہے، ورقوں والی کتاب نہیں ہے، یہ نور والی کتاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مہدی آخر الزمان علیہ السلام تک سب نور ہی نور ہیں اور بولتے ہوئے قرآن ہیں، ناطق قرآن ہیں، اور جو ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہے یہ صامت قرآن ہے۔ فرمایا آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ اکبر۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی تیری امت ہے سب کو گمراہی سے ان کے وسیلے سے نکالو اور ان کو ہدایت تک لے جاؤ۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان نوری وجودوں کو منواؤ، یہ مانے گئے تو میں اللہ اور میرا قرآن بھی مانا جائے گا،
اور انہیں گمراہیوں سے نکال کر نور امامت تک لے جاؤ۔ معلوم ہوا کل مخلوق محتاج ہے ہدایت کے لیے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کے حوالے سے نور امامت ملتا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ کس طرف بلانا ہے؟ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، غالب آنے والے تعریف کیے گئے راستے کی طرف۔ اور یہی خاندان تطہیر ہی صراط ہے، یہی خاندان تطہیر مستقیم بھی ہے، عزیز بھی ہے اور الحمید بھی، کہ ان کی توحید نے بھی تعریف کی ہے۔ قرآن عرب میں عربی زبان میں نازل کیا گیا اور عرب کے سب لوگ عربی دان تھے۔ اور سورہ ہجر کے آغاز میں رب ارشاد فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ وہ عربی دان عربی کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اور سورہ رات کے آغاز میں رب نے ارشاد فرما دیا الف لام میم را، سبحان اللہ۔ اس رات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جمع کر دیا۔ اس زمانے میں جو لوگ ان کے نام سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے، ان کے اوپر جب یہ صورتیں نازل ہوتی ہوں گی تو پھر ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ جب آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو کر کئی صورتیں نازل ہوئیں، خدا جانے اس خاندان کے کمالات کیا ہیں اور ان کے مخالفین کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ مجھے نبی تو مان رہے ہو، لیکن میرے اہل بیت علیہم السلام کو بھی مانو، کہ ان کمالات والوں کو ان کے کمالات کے ساتھ مانو گے تو جنت تم پر واجب ہو جائے گی۔ یہ آل رسول کتاب کی آیات ہیں، اور اللہ جانے وہ کتاب کون ہے۔ اور انہی آیات کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، سبحان اللہ۔ یعنی آل رسول الکتاب کی آیات ہیں، اور پھر فرمایا وقرآن مبین۔ سورہ ہجر میں واو لگا کر بتا دیا کہ قرآن مبین یعنی بیان دینے والا قرآن بھی یہی ہے، کہ قرآن کی ہر ایک آیت کی تعویل جاننے والا ہی حق رکھتا ہے کہ وہ منبر پر بیٹھ کر سالونی کا دعویٰ کرے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منوایا۔ اور سورہ یوسف میں بھی رب نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ معلوم ہوا آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی علمی وجودی کتاب ہیں، تو پھر وارثان قرآن بھی یہی ہیں، اور رسول صاحب قرآن کے بھی یہی وارث ہیں، کہ اللہ پاک نے ان کو کتاب کہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ خدا جانے جب جب یہ صورتیں نازل ہوتی ہوں گی منافقوں پر کیا گزرتی ہوگی، کہ ان کے تو کمالات ختم ہی نہیں ہوتے، مستقل نازل ہو رہے ہیں۔ سورہ بقرہ، آل عمران میں اور سورہ رعد میں سب صورتیں الف لام میم اور الف لام میم را سے شروع ہوئیں۔ عرب کے کافروں پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی، یہ پورا واقعہ جو ہے قرآن ہمیں خود بتاتا ہے کہ ان کی کیا حالت تھی۔ سورہ حمیم سجدہ میں آیت نمبر 26 میں رب ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مودت اہل بیت علیہ السلام کا قرآنی حکم لوگوں کو بتاتے، اور مولا علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان فرماتے، اور ولایت علی علیہ السلام کو اللہ کریم کا پسندیدہ ترین عمل قرار دیتے، اور اس عمل کو حسنہ فرماتے، اور سننے والوں پر واضح کرتے کہ بغض علی علیہ السلام ایسا گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے نیکیاں فائدہ نہیں دیتی، تو منکرین اور منافقین کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ ان باتوں کو مت سنو، اور یاد رکھیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کے اعلان کی جھلک اس آیت مبارکہ میں نظر آ رہی ہے۔ اور وہ منع کرتے کہ ان باتوں کو مت سنو، وہ خود بھی نہ سنتے اور دوسروں کو بھی سننے سے منع کرتے کہ سنو ہی نہیں اور کسی کو سننے بھی نہ دو۔ والغوا فیہ، اور شور و غل مچا دو، تمہاری آواز اتنی زیادہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب جائے، کوئی مولا علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو اور ان کی ولایت کو سن ہی نہ سکے۔ اور اللہ کریم نے اسی لیے الف لام را کی تکرار فرمائی،
کہ مقام غدیر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر کوئی انکار نہ کر سکے۔ اور اللہ کریم نے اپنے پاک کلام پاک میں حامیم سمیت تقریباً 26 صورتوں کا آغاز جو ہے وہ آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کر کے لوگوں کے ذہن تیار کیے، اور اعلان غدیر کے بعد 2 مہینے کچھ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں رہے، اور انس ابن مالک سے کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد پوچھا کہ کیا غدیر میں تم نے کوئی اعلان سنا تھا؟ تو وہ کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ تو ان کو ایسا برس نکلا، تاریخ لکھتی ہے کہ ان کے ماتھے پر کہ وہ کتنے کپڑے بھی منہ پر ڈالتے تھے لیکن ان کے برس کا داغ جو ہے وہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ اور اشعث ابن قیس کندی نے بھی اعلان غدیر کے سوال کا جواب یہی دیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، تو باقی ساری زندگی اندھا رہا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کریم کو یہ ذکر جو ہے اس کو چھپانا یا اس کو بیان نہ کرنا جو ہے اس پر سخت ناراضگی ہوتی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ان کو ذائقہ چکھائیں گے شدید عذاب کا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دنیا میں ان کا ذکر سننے سے منع کر رہے ہیں تو نتیجے میں عذاب شدید کا مزہ چکھیں گے۔ سمجھ لیں ولایت علی کتنا واجب اور ضروری عمل ہے۔ پھر رب فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو برا بدلہ دیں گے اس غلط عمل کا کہ انہوں نے ولایت علی علیہ السلام کے ذکر سے روکا اور مودت اہل بیت علیہ السلام سے روکا۔ پھر فرمایا ذالک الجزاء اعداء اللہ النار، یہ جو ہم نے اعلان کیا ہے نا کہ جہنم ان کے لیے ہوگا، ان کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہی آگ ہے۔ اللہ کا دشمن کون؟ جو انکار ولایت و امامت کے عقیدہ پر جیتا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے لہم فیہا دار الخلد، وہ ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے۔ یہ جو کچھ ہم نے کہا انہوں نے ہماری آیات کا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، کہ انہوں نے ہماری آیات کا جان بوجھ کر انکار کیا تھا۔ اس لیے میری خوشبو قرآن کے ہر سننے والے سے گزارش ہے کہ خدا را اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، زندگی کی پونجی ختم ہو جائے، غور کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کسی نے آپ کی قبر میں نہیں لیٹنا، نہ ہی کسی نے آپ کی جگہ عقیدہ بد کا نعوذ باللہ عذاب جھیلنا ہے۔ اپنی خیر خواہی کریں اور زندگی، موت، قبر اور حشر تک کے سارے معاملات کو اپنے لیے آسان کریں کہ اللہ کریم سورہ طٰہٰ کی 82 نمبر آیت میں رب فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے میں یقیناً بخشنے والا ہوں، اور لاغفار فرما کر واضح کیا کہ شک نہ رکھنا، غافر بھی میں ہوں، غفور بھی میں ہوں، اور تیسرے درجہ کی انتہا درجے میں غفار ہوں۔ مبالغے کی آخری حد کا نام غفار ہے کہ اللہ حد سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ جہاں حد سے بھی زیادہ عمل کرنے کا وزن ہو، مطلب یہی نکلتا ہے کہ بخشنا اللہ کا پیشہ ہے، اسی وزن پر قرار ہے، اسی وزن پر فرار ہے۔ اللہ کریم اپنے بخشش کے کمال کو آخری حد تک پہنچا کر فرما رہا ہے یقیناً میں ہی بخش دینے والا ہوں ان کو جنہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اب کوئی یہ تصور بھی نہ رکھے دل میں کہ اس نے توبہ کی ہے اور پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں، کہ رب نے یقین دلایا ہے کہ میں یقیناً بخش دینے والا ہوں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو، وآمنہ وعمل صالحا، ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والے کو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان میں آ گیا۔ اب عمل صالح کیا ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا تو کلمہ، اذان اور تشہد میں گواہی دینا واجب ہو گیا۔ توبہ، ایمان اور عمل صالح 3 کام ہوں۔ پھر رب فرماتا ہے ثم اهتدیٰ، اللہ اکبر۔ عربی میں ثم کے معنی تاخیر زمانی کا اشارہ ہے، مہلت کا اشارہ ہے، اور عمومی مطلب ثم کا پھر لیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مہلت نہیں ہے، لیکن رب نے احسان کیا ہے امت پر کہ بخشش کا دار و مدار ہی ولایت علی علیہ السلام پر ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا ثم، اور ثم چند لمحوں، گھنٹوں، دنوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کی مہلت دی ہے۔ ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہر گواہی دینے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والا، وہ پوری زندگی میں پیدائش سے لے کر آخری سانس تک اس کو چھوٹ ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ میں بے شک ضرور معاف کرنے والا ہوں ہر اس بندے کو جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح اختیار کر لے
اور پھر فرمایا ثم اہتدی، معلوم ہوا ایمان اور عمل صالح کے بعد اہتدا آیا ہے اور ثم کی مہلت کے ساتھ آیا ہے، اور اہتدا کے معنی ہی ولایت علی علیہ السلام کو پا لینا ہے، چاہے زندگی کے کسی بھی حصے میں پا لیں، بلوغت تک نہ پا سکے، جوانی گزار لی نہ پا سکے، خیر ہے، بڑھاپے کی آخری حد جسے قرآن شیخن کبیرہ کہتا ہے اس تک پالی تو پھر بھی ثم اہتدی کی سند جو ہے مل جائے گی کہ اپنی زندگی کی آخری رات میں بھی اگر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر لیا، اقرار ولایت کر لیا، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ حور بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ لیں رب مہلت اور چھوٹ کیوں دے رہا ہے آخری وقت تک کی، کہ اللہ کریم ہے، بن مانگے دینا اس کی شان کریمی ہے کہ ساری زندگی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، آخری وقت میں ہی علی ولی اللہ دل سے مان لے، اس کی بخشش ہو جائے گی، جنت اسے مل جائے گی۔ اب اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہی فوت ہو گیا، علی ولی اللہ نہ پڑھ سکا، نہ عقیدہ ولایت سمجھ سکا، نہ مان سکا، تو بخشش ناممکن ہے کہ رب نے شرط ہی ثم اہتدی کی لگا دی ہے کہ جب تک ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ زبان اور دل سے اقرار نہ کیا ہوگا اور عمل میں اس عقیدے کی جھلک نہ ہوگی، تو رب کہتا ہے کہ میں بخشوں گا نہیں۔ بخشش کا دار و مدار علی ولی اللہ پر ہے۔ خدا را خوشبو قرآن کے ساتھ ہی اپنا بھی بھلا کریں اور اپنی اولادوں اور نسلوں کو بھی اقرارات ولایت علی علیہ السلام جیسا ضروری ترین عمل اور واجب عمل سمجھائیں اور سکھا کر اس دنیا سے جائیں تاکہ حضور قرآن بخشش کی سند پا سکیں۔ اب سمجھ لیں اور تفکر قرآنی حاصل کر لیں کہ بخشش ولایت کے عقیدے پر ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد بھی اگر خود کو بخشوانا ہے تو علی ولی اللہ کا اقرار اور عقیدہ عمل میں ہونا چاہیے کہ اللہ کریم فرماتا ہے علی ولی اللہ ہی اہتدا ہے، جب تک بندہ ہدایت نہ پائے گا میں بخشوں گا نہیں، اور بخشش پر ہی جنت ملے گی، بخشش نہ ہوئی تو جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے ولایت علی علیہ السلام کو کلمہ، اذان اور نماز کی گواہیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔